بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک، تحلیل اور تسکین۔ ٹھیک ہے، لاسٹ میں ہم نے پلس دیکھی تھی مفرد اعضاء کے اکارڈنگ، اور اب ہم دیکھتے ہیں جی ایک مین چیز جو ہماری فلاسفی میں ہے، تحریک، تحلیل اور تسکین۔ تحریک بولتے ہیں کسی بھی آرگن کے فنکشن میں تیزی کو۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارے پاس 3 وائٹل آرگنز ہیں، برین، ہارٹ اینڈ لیور، تو 3 ہی تحریکیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہر آرگن باقی دونوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں تھرو ٹیشوز جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک آرگن ہے، فار ایگزامپل آپ ہارٹ لے لیں، ہارٹ کے اوپر ایک مسکولر ٹیشوز کی تو لیئر ہے ہی ہے، یہ خود ایک مسکولر آرگن ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ایپیتھیلیل ٹیشوز کی لیئر ہوتی ہے، ایک نروس ٹیشوز کی لیئر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہارٹ میں کوئی بھی چینجز آئیں گے اس کے فنکشن میں، تو وہ جو باقی دونوں اس کے اوپر ٹیشوز ہیں ان کے اوپر بھی اس چینجز کا جو اثر ہے وہ پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہارٹ باقی دونوں کے ساتھ لنک ہے، یعنی یا تو عضلاتی گدی ہوگا، یعنی اگر لیور کے ساتھ ہوگا، اور اگر برین کے ساتھ وہ ہارٹ کی چینج کی وجہ سے برین کے اندر کوئی چینج آ جائے گا تو پھر ہارٹ کا جو لنک ہے وہ عضلاتی اور اعصابی ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی دونوں آرگنز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب 3 تحریکیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل 6 بن جاتی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو عضلات کا بتایا کہ عضلاتی گدی یا عضلاتی اعصابی، اس طرح اعصابی گدی یا اعصابی عضلاتی، اس طرح گدی عضلاتی یا گدی اور اعصابی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے تھرو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے، اور ایک جب تحریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل وہ چاہے نروس سسٹم کی تیزی ہے، یا چاہے وہ مسکولر سسٹم کی تیزی ہے، یا چاہے وہ گلینڈز کی تیزی ہے، تو اس کا باقی باڈی کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تحریک آپ دیکھیں، فرسٹ ہے تحریک اعصاب کی۔ ٹھیک ہے، اگر اعصاب میں تحریک ہوگی، یعنی جتنے بھی ہمارے نروس فنکشنز ہیں ان میں تیزی ہوگی، تو پھر گدد میں، یعنی جو ہمارے گلینڈز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ضعف آ جائے گا، ویکنس ہو جائے گی، جس کو ہم تحلیل بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عضلات میں یعنی مسلز میں جو ہے وہ سستی آ جائے گی، تسکین آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، سستی کو تسکین بولتے ہیں اور ویکنس کو تحلیل بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں جو ٹرمز ہیں آپ دیکھیں گے، تھوڑا سوچیں تو وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے پہلی دفعہ کہ سستی بھی ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ کمزور ہوگا تو سست ہوگا، اور کمزوری بھی ایک ہی چیز ہے، کمزور ہوگا تو الٹیمیٹلی سست بھی ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں کے اندر جو ٹیمپرامنٹل چینج ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ جو سستی ہے یعنی کہ جو تسکین ہے وہ ہوتی ہے سردی یا بلغم کی زیادتی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا، اور جو تحلیل ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہوتی ہے جی حرارت کی زیادتی کی وجہ سے۔ تو دونوں میں جو ٹیمپرامنٹل چینجز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تحریک گدد کی اگر دیکھیں تو اس میں اعصاب میں تسکین ہو جائے گی، یعنی گلینڈولر فنکشنز اگر تیز کام کرتے ہیں، گلینڈ اپنا ورک تیز کرتے ہیں، تو پھر اعصاب میں کیا ہوگا، تسکین ہو جائے گی، اور گدد میں کیا ہوگا، تحریک چل رہی ہے، اور عضلات میں تحلیل ہو جائے گی، ضعف آ جائے گا۔ ٹھیک ہوگا، جس کا آگے نتیجہ لکھا ہوا ہے الٹیمیٹ ریزلٹ کے، جس سے میں رطوبات کی زیادتی ہو جائے گی اگر اعصابی تحریک ہے، اگر گدی تحریک ہے تو حرارت کی زیادتی ہو جائے گی، اور اگر عضلاتی تحریک ہے تو ریاح کی زیادتی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں جی، عضلات کی تحریک ہے تو تحلیل ہو جائے گی اعصاب میں، گدد میں تسکین ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ٹریٹمنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے جی، جہاں پہ تسکین ہے وہاں پہ آپ نے تحریک پیدا کر دینی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں، اعصاب میں تحریک ہے، عضلات میں تسکین دیکھیں کس میں آ رہی ہے، عضلات میں آ رہی ہے نا، تو آپ اس کو ٹریٹ بھی اعصابی کو عضلاتی سے کر دیں گے۔ اب ہمارے پاس آتی ہیں 6 تحریکیں، تو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اعصابی عضلاتی کا، اب تحریکی اعصابی عضلاتی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر میں ٹریٹمنٹ کون سا دوں اسے؟ تو اب دیکھیں، اب اعصابی تحریک اور عضلاتی تحریک، اس میں مین دیکھیں آپ تسکین کہاں پہ ہے، اعصاب میں تحریک دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عضلات میں تحریک دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، دو میں اعصاب میں اور عضلات میں تحریک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اعصابی عضلاتی تحریک کیسے بنتی ہے۔ جب اوپر ہم نے فرسٹ میں دیکھا کہ اعصاب میں تحریک ہوتی ہے تو عضلات میں تسکین ہوتی ہے۔ اب ہماری باڈی کے اندر بھی ایک سسٹم ہے جو خود ورک کر رہا ہے اس تسکین کو مینٹین کرنے کے لیے کہ ڈیزیز سے جس حد تک وہ خود فائٹ کر سکتی ہے ہماری باڈی وہ کرے۔ تو اب وہ فائٹ کرتے کرتے تسکین تحریک میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے ری ایکشن کے تھرو، ٹھیک ہے۔
تو اعصابی عضلاتی تحریک میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں تسکین کس میں چل رہی ہے. اگر اعصاب میں دیکھیں تو تسکین عضلات میں ہے، عضلات کی تحریک دیکھیں تو تسکین گدد میں ہے. تو اب ٹریٹمنٹ کون سا دیں گے؟ گدی اور عضلاتی، کیونکہ تسکین ان دو جگہ پہ ہے، یا پھر عضلاتی اور گدی. ٹھیک ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ پہلے کون سی تحریک. پہلے اگر اعصابی ہے تو پھر آپ اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے عضلاتی گدی کا، یعنی کہ اگر اعصابی عضلاتی تحریک ہے تو عضلاتی گدی دے دیں گے ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں جی عضلاتی اور اعصابی تحریک ہے تو پھر آپ اس کو گدی اور اعصابی ٹریٹمنٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ میں آپ کو ملے گا، آپ کنفیوز بھی ہوں گے کہ اعصابی عضلاتی کا عضلاتی اعصابی سے کر دیا ٹریٹمنٹ، عضلاتی اعصابی کا عضلاتی گدی سے کر دیا، عضلاتی گدی کا گدی عضلاتی سے کر دیا، گدی عضلاتی کا گدی اعصابی سے کر دیا، اور گدی اعصابی کا اعصابی اور گدی سے کر دیا. تو اس میں یہی پرنسپل ہے کہ جہاں پہ تسکین چل رہی ہے نا وہاں پہ آپ نے تحریک کر دینی ہے. ٹھیک ہے، اب اعصابی عضلاتی تحریک ہے. ٹھیک ہے، تحریک اس میں دیکھیں اعصاب میں تحریک ہے اور عضلات میں تسکین ہے. تو ٹریٹمنٹ آپ دیں گے عضلاتی جو ہے تسکین کو آپ تحریک دیں گے تو عضلاتی تحریک پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہوگا، عضلاتی تحریک پیدا کر دیں گے تو اعصاب میں تحلیل ہو جائے گی اور گدد میں تسکین ہو جائے گی، تو وہ بیلنس ہو جائے گا. تو یہ پورا ٹریٹمنٹ آپ نے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ تسکین ہوگی آپ نے دیکھنا ہے یہ کہ تسکین کہاں پہ ہے. بس آپ نے یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ کلیہ ہے، تسکین جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ، اس کو وہی اس کے جو ہے وہ تسکین کو تحریک دے دینی ہے. ٹھیک ہے، اعصاب کی تحریک ہے تسکین عضلات میں، اس کو عضلاتی تحریک ٹریٹمنٹ دے دیں گے. گدد کی تحریک ہے اعصابی، اس میں تسکین ہے اعصابی ٹریٹمنٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس طرح عضلاتی تحریک ہے تو اس میں جو آپ دیکھتے ہیں جی تسکین وہ گدد میں ہے تو اس کو گدی ٹریٹمنٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہم ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور یہی مین ہماری باڈی کے اندر پوری جو ایک سسٹم چل رہا ہے وہ 3 ہومیوسٹیسس کہہ لیں، اور باقی جتنے بھی سسٹمز ہیں ہماری باڈی کے نارمل. ٹھیک ہے، وہ 3 چیزیں ہی چلا رہی ہیں، ایک ہمارا نروس سسٹم، ایک ہمارا گلینڈولر سسٹم، اور تیسرا ہمارا مسکولر سسٹم. ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں سے ہماری باڈی کے اندر جو ہیلتھ جو ہے وہ قائم ہے. تو ان تینوں چیزوں کے فنکشن میں تیزی کو تحریک، یعنی کسی ایک میں ہو جائے، اگر نروس سسٹم میں فنکشن ہو کے تیزی کے فنکشن میں تیزی ہو جائے گی تو وہ اعصابی تحریک ہو جائے گی. اگر گلینڈولر سسٹم کے فنکشن میں تیزی ہو جائے گی تو وہ گدی تحریک ہو جائے گی. اسی طرح اگر مسکولر سسٹم کے فنکشن میں تیزی ہو جائے گی تو وہ عضلاتی تحریک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا کیسے کرنا ہے کہ جہاں پہ تسکین ہوگی وہاں پہ آپ نے تحریک پیدا کر دینی ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ نے کمنٹ باکس میں ڈال دینا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پھر نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لیں گے. جزاک اللہ خیر.